مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ یقینی طور پہ آپ سب بھائیوں کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ عشرہ ذو الحجہ چاند کا اعلان ہو جانا اور پھر ان ایام کی فضیلت اور ان کی اہمیت سے آپ تمام بھائی واقف ہوں گے، اور ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے اہل ایمان کو اور مسلمان کو، ایمان والے کو۔ یہ جو دن چل رہے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کے اندر کچھ اعمال بھی ہیں کرنے کے۔ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، توجہ سے آپ بھائی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اور مجھے، ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ ان دنوں کی جو فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اس مہینے کی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کا احترام کرنا، خاص طور پہ لڑائی جھگڑے سے بچنا، قتل و غارت سے بچنا۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ ٹوٹل 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اس مہینے کی ایک فضیلت، ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ذو الحجہ کا مہینہ۔ توجہ کی ضرورت۔ اور دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ارکان اسلام میں سے ایک بہت بڑا رکن حج، ارکان اسلام میں سے ایک بہت بڑا رکن حج ہے، وہ بھی اس مہینے کے اندر ادائیگی ہے اس کی۔ دوسری اس کی بڑی خوبی یہ ہے اس مہینے کی، پہلی خوبی یاد رکھنا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوسری خوبی کہ ارکان اسلام میں سے ایک بہت بڑا رکن جس کو ہم حج کہتے ہیں، وہ بھی اس مہینے کے اندر ادائیگی ہے، جو بھی حاجی ادا کریں گے۔ اسی طرح تیسری بڑی خوبی اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ یہ ایام تشریق اور کھانے پینے کے اور ذبح کے دن ہے۔ اس مہینے کے اندر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ مہینہ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذو الحجہ، ان کے اندر قربانیاں کرتے ہیں، کھانے پینے کے دن ہے۔ ایک بہت بڑا تہوار جو عید الاضحیٰ کے نام سے ہے، وہ بھی ہم اس مہینے کے اندر مناتے ہیں۔ اس کی ایک خوبی یہ ہے۔ اسی طرح بھائیوں، اس مہینے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کیے گئے عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند اور افضل ہے، تو صحابہ نے فوراً سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ یعنی صحابہ سارے جہادی تھے، جہاد کو سب سے بڑا افضل عمل سمجھتے تھے، اس سے بڑا کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ افضلیت ہے، تو صحابہ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ اسلام کی چوٹی جس کے لیے کٹ مرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، شہادت جیسی موت، یا رسول اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ فرمایا ایک شخص، ایک بندہ جو اپنا مال، اپنا جان، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے چلا جاتا ہے اور پھر شہید ہو جاتا ہے، بس وہ شہید فضیلت والا ہے، لیکن باقی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ اکبر، کتنے فضیلت والے ایام چل رہے ہیں، یہ کتنی اہمیت والے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر، آپ میں سے اکثر بھائیوں کو یہ آیات یاد ہوں گے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ ان 10 راتوں سے مراد، ان 10 دنوں سے مراد یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ مراد ہیں۔ اور پھر اسی طرح خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر عرفہ کا دن آتا ہے۔ عرفہ کا دن، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے، جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ ان دنوں کے اندر جتنے زیادہ اللہ بندوں کو جہنم سے آزادی دلا کر اپنے جنتوں کا وارث بناتا ہے، وہ یہ عرفہ کا دن ہے، جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں۔ کتنی فضیلت۔ اسی طرح پھر ہم یہ عشرہ ذو الحجہ کے اندر یوم النحر کو عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں اور جانور قربان کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ عظمت والے دنوں میں سب سے بڑا عظمت والا دن یہ عشرہ ذو الحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہے، جس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس دن اجر بھی زیادہ ہے، اور اس دن کی قربانی اور باقی 3 دن کی قربانی کی نسبت سے یہ زیادہ ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ بلا وجہ قربانی کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے آخری دن میں کروں گا، 13ویں تاریخ کو کروں گا یا 11-12 کو کروں گا، پہلے دن کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم اس دن عشرہ ذو الحجہ کے اندر کتنے اور بہت سارے بے شمار کام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ گھر گھر میں قربانیاں کرتے ہیں، یہ قربانیاں پالنے والے لوگ سال بھر محنت کرتے ہیں، جانور کا دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک ذریعہ معاش ہے، وہ اس جانور کو پالتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو خریدنے جاتے ہیں ٹرک والے گاڑیوں میں اور مختلف طریقوں سے اس کو منڈی میں لے کر آتے ہیں، ان کے لیے ذریعہ معاش ہے، ان کے گھر کا جھولا چل پڑتا ہے، جو پورے 12 مہینے اتنا نہیں کماتے، ان دنوں میں جانوروں کو لے کے آنا جانا منڈیوں میں، گھروں میں، اس منڈی سے اور اس منڈی میں، ان کے لیے ذریعہ معاش ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، کسائیوں کا ذریعہ معاش ہے۔ پھر اسی طرح ہم جانور قربان کرتے ہیں، اس کھال سے فائدہ اٹھانے والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ جوتے بناتے ہیں، جیکٹیں بناتے ہیں، گرم بستر بناتے ہیں، کتنے سارے فوائد، کتنے سارے فوائد
جو یوم النہر کو قربانیاں کرتے ہیں گھر گھر کے اندر، پھر اسی طرح وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں، وہ غریب گوشت کھاتے ہیں جو پورا سال گوشت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر گوشت بن رہا ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر، حتیٰ کہ جو پرہیز کر رہا ہوتا ہے، جو گوشت نہیں کھاتا، یہ قربانی والا گوشت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ وہ بھی کھا لیتا ہے کہ یار یہ قربانی والا گوشت ہے، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، ہر قسم کا گوشت منع ہوتا ہے، لیکن اس دن وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے۔ غریب بھی کھا رہا ہوتا ہے، امیر بھی کھا رہا ہوتا ہے، مسکین بھی کھا رہا ہوتا ہے، یتیم بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ کتنی ساری فضیلتیں اس عشرہ ذو الحجہ کی، اس مہینے کی ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھائیو، اس مہینے کے اندر کرنے والے کام کیا ہیں؟ اس مہینے کے اندر کرنے والے کام میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خوب نیک اعمال کیجئے۔ نیک اعمال کیسے کریں گے؟ اس مہینے کو ہم کیسے گزاریں گے اور اس عشرہ ذو الحجہ کو کیسے گزاریں گے؟ سلف صالحین کیسے گزارتے تھے؟ روزوں کی شکل میں گزارتے تھے، نفلی روزوں کی شکل میں گزارتے تھے، اور اسی طرح تکبیرات کے ساتھ گزارتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بازار کی طرف نکل جاتے اس عشرہ ذو الحجہ کے اندر، چاند دیکھنے کے بعد 13 ذو الحجہ کی شام تک بازار کی طرف نکل کے زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ تکبیرات کا اہتمام کرتے، تاکہ لوگ ابو ہریرہ کو سنیں اور خود بھی تکبیرات پڑھیں۔ تو اس نیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا یہ ذاتی عمل تھا، وہ کچھ کرتے۔ ابھی بھی ہم نے کچھ دیکھا ہے، پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے، کچھ لوگ خود تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، بازار میں ہر کوئی جا رہا ہوتا ہے، سبزی لینے جاتا ہے، کپڑا لینے جاتا ہے، دیگر کسی کام سے جاتا ہے، یقین مانے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ برابر والے کو ترغیب ملے، جو میرے برابر میں چیز خرید رہا ہے اس کو ترغیب ملے۔ تو یہ تکبیرات پڑھنے کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اسی طرح ہم اس عشرہ ذو الحجہ کے اندر ایک بڑا کام کرتے ہیں۔ وہ کون سا کام کرتے ہیں؟ وہ ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک سال گزرا ہوا میرے زندگی کا، ایک آنے والے سال، یعنی 2 سالوں کے گناہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اس روزہ رکھنے سے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو عرفہ کا روزہ یہ رکھنا کہ ہم اس عشرے کے اندر عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی اب اس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے کہ ہمیں کس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال سنت کے قریب جو ہے، جو میں نے تحقیق کیا، کچھ پہنچا ہوں تحقیق تک ناقص علم کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ہر ملک میں رہنے والا بندہ اپنی چاند کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھے گا۔ جیسے ابھی ہمارا جو عرفہ کا روزہ بن رہا ہے وہ جمعے کو بن رہا ہے، جمعے والے دن، اگرچہ حدیث میں منع ہے کہ خاص جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے، ہاں اگر آپ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا رکھیں گے عام دنوں میں تو پھر آپ جمعے کا روزہ رکھیں، لیکن یہ ایک سببی روزہ ہے، تو ہم نے جمعرات کا رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی یہ افضل دن چل رہے ہیں۔ اگر نہیں رکھیں تو عرفہ کا روزہ تو کم از کم اہتمام کریں، عرفے کے دن روزہ رکھیں، تو ہمارا پاکستان کے حساب سے یہ جمعے کا دن بن رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم خود بھی روزہ رکھیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ ترغیب دیں گے کہ اس روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک کرنے کا کام ہے، تکبیرات پڑھنے ہیں،
عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا ہے، باقی مہینوں کی نسبت سے اس مہینے میں زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، کیونکہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم باقی دنوں میں روز کے حساب سے 10 روپے کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے، 12 روپے میں چلے جائیں گے، 15 روپے میں چلے جائیں گے، 100 کی جگہ 150 پہ چلے جائیں گے، کہ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، اللہ مال کو کم نہیں کرتا، کس کے ذریعے سے؟ صدقے کے ذریعے سے۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم ان دنوں میں عرفہ کا روزے کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کے ساتھ گزاریں گے۔ اسی طرح تسبیحات پڑھیں گے، تسبیحات کا ہم اہتمام کریں گے۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں احب الکلام الی اللہ اربع، غور کرنا حدیث کے اوپر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہیں تو وہ محبوب ترین کلمے ہیں تو وہ 4 کلمے ہیں، وہ 4 کلمے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ یاد رکھنا، آپ سب بھائیوں کو یاد ہوں گے، صرف اشارتاً ترغیباً میں دہرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عملوں میں سے، کلموں میں سے ایک کلمے ہیں جو ذکر و اذکار ہیں، دیگر بھی اذکار ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال محنت کی ہے اپنی کتاب صحیح بخاری کو لکھنے میں، 16 دن نہیں، 16 مہینے نہیں، یا کوئی 16 گھنٹے نہیں، 16 سال محنت کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم وظیفے کے ساتھ کتاب کو مکمل کرتے ہیں، عظیم دعا کے ساتھ کتاب کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمے بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، میزان میں رکھا جائے تو سب سے زیادہ بھاری ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ وہ کون سے 2 کلمے ہیں جو ان دنوں میں ہمیں چلتے پھرتے پڑھنے چاہیے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑے عظیم ترین کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند اور میزان میں سب سے زیادہ بھاری۔ تو ہمیں ان دنوں کے اندر تکبیرات، تسبیحات، اسی طرح اذکار، استغفار کے ساتھ گزارنے چاہیے۔ دن تو گزر جائیں گے، ایک میرے ساتھ رہتا ہے، وہ ان دنوں میں قرآن کی تلاوت خوب کرتا ہے، ذکر و اذکار کو خوب کرتا ہے، نفلی روزوں کے ساتھ گزارتا ہے، اور ایک ایسے ہی گزار دیتا ہے، ان دنوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے بھی دن گزر گئے، اس کے بھی دن گزر گئے، لیکن یہ بندہ کامیابی میں رہا، اس بندے نے نیکیوں کو سمیٹا، اس بندے نے عرفہ کا روزہ رکھا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 کے 9 روزے بھی رکھے ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں یہ پورے 9 کے 9 روزے بھی رکھے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ مارکیٹوں کا رخ کرنا، بلا وجہ منڈیوں کا رخ کرنا، جانور نہیں بھی لینا، ویسے جا رہا ہوں منڈیوں میں، گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، میں نے خریدنا بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی مارکیٹوں میں گلیوں میں جا کے ہر کسی سے پوچھ رہا ہوں کتنے کا لیا، کس سے لیا، کتنے کا لیا، کس منڈی سے لیا۔ او بھائی کیوں لوگوں کی نیکیاں ضائع کر رہے ہو؟ اور ایسے چلتے پھرتے لوگوں کو نہیں بتایا کریں، چلتے پھرتے لوگوں کو نہیں بتایا کریں، کیوں اپنا نیک کمال ضائع کرتے ہیں؟ کیا ابھی آپ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا آپ روزہ رکھیں گے لوگوں کو بتائیں گے؟ لوگوں کو بتائیں گے صبح آپ نے قرآن کی تلاوت کتنا کی ہے؟ لوگوں کو بتائیں گے؟ یہ کوئی بتانے والا عمل ہے؟ یہ عبادت ہے قربانی کرنا، یہ قربانی عبادت ہے، کیوں لوگوں کو بتائیں بھائی؟ جس نے کرنا ہی نہیں ہے، چلو ایک بندہ اس نیت سے پوچھ رہا ہے کہ منڈی جا رہا ہوں، ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس نے اتنے لاکھ کا لیا، چلو مجھے ایک ذہن میں پیدا ہوگا کہ یہی اس نے اتنے کا لیا اور میں بھی جاتا ہوں کہ اس سے اوپر نیچے کا میں بھی لے آؤں گا، اس نیت سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کو بتا دیں۔ ایسے ہی بلا فالتو میں کتنے کا لیا، کہ کہاں سے لیا، چلتے پھرتے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، قربانی خشیت الہی ہے، قربانی خوف خدا ہے، قربانی تقوی ہے۔ قربانی اللہ کیا فرماتا ہے؟ قربانی یہ تمہارا خون گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے تو تقوی، خشیت الہی، خوف خدا۔ اپنا تقوی لوگوں کو بتاتے پھر رہے، تقوی لوگوں کو بتا رہے، یہ تقوی ہے، اس کو بچائیں، اس کو چھپائیں جتنا ہو سکے۔ اسی طرح بھائیوں ان دنوں کے اندر ہم نے روزوں کے ساتھ گزارنا ہے، صدقہ و خیرات کے ساتھ گزارنا ہے، اسی طرح ہم نے ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے اور تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے۔ واقعہ معراج آپ سب لوگ جانتے ہیں، جب معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امتی کو میرا جا کے سلام کہنا اور ان کو یہ بتا دینا کہ جنت کی جو زمین ہے نا، جو جنت کی زمین جو مٹی ہے وہ بڑی زبردست قسم کی مٹی ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہے انتہائی میٹھا ہے، اور لیکن وہ آباد نہیں ہے۔ اس کو آباد کیسے کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہیں اذکار ہیں، یہ ہیں تسبیحات ہیں، دیگر تسبیحات ہیں، تو ان کو پڑھنے سے جنت کے اندر سمجھ لو آپ ایک شجر کاری کر رہے ہیں، شجر کاری کا مہم شروع کر رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، تو اس سے ان دنوں کو ایسے ضائع نہیں کریں۔ تو یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے ان 10 راتوں کی اور جفت کی۔ یہ 10 راتیں، یہ 10 عشرہ ذو الحجہ، یہ بڑی اہمیت والے دن ہیں، تو ان کے اندر خوب اعمال کرنا، نفلی عبادت کرنا۔ اگر میں روٹین کے مطابق تہجد 2 رکعتیں پڑھ کے آخر میں 1 وتر پڑھ لیتا ہوں تو 4 پہ لے جاؤں، آخر میں 1 وتر پڑھ لوں۔ اسی طرح کوشش کروں پوری تہجد پڑھنے کی۔ اگر میں نمازوں کے اندر سستی کرتا تھا تو ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو ایسا کھڑا کروں کہ آگے ساری زندگی میں نمازی پکا بن جاؤں۔ تو یہ بڑے اہم ترین دن چل رہے ہیں، ان کو ایسے ضائع نہیں کریں۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔